کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک صحابی آیا, کہا یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتائیں, نجات کس میں ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے نہ رکھو, اس میں نجات ہے. اپنی عقبہ بن عامر, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے نہ رکھو, اپنے زبان کو نہ. دیکھیں سبحان اللہ, فرمایا من لازم الاستغفار, جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو مخرج دیں گے, نکالیں گے, ہر مصیبت سے نکالیں گے. ومن کل حم فرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, ہر مشکل سے نکالیں گے, ہر غم سے نجات دیں گے, اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے, کیش دیں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا, glad tidings to the one who found استغفار in his book with abundance. خوشخبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامت کے دن آیا اور اس نے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار کو دیکھا. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے, بڑا فیمس واقعہ ہے. سفر کر رہے تھے, رات لیٹ ہو گئی, مسجد نے اجازت دی کہ میں رات یہاں رہ لوں, تم نے کہا نہیں آپ یہاں رات رہ سکتے. تو ایک نان بنانے والا گزر رہا تھا, تو نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں؟ بزرگ آپ میرے پاس ہے, بابا جی میرے گھر ہے. تو نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جب گھر لے گیا تو وہ رات کو نان, وہ تو آٹا گوندتا تھا, آٹا گوند رہا اور کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں آپ کو اس ذکر میں کبھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں. وہ اپنے پوچھ لیا, پہلے میں غریب تھا, فقیر تھا, جب سے میں ذکر ہی کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے, اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے. بس ایک دعا جو رہ گئی ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں, ان سے ملاقات کا شوق ہے, وہ آج تک قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وقت جرئت الیک جرا, ایسا لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کے لایا گیا آپ سے ملاقات کروانے کے لیے. میں ہوں امام احمد بن حنبل. یہ ہے توبہ استغفار کے فائدے, یہ ہے توبہ. کثرت سے استغفار پڑھا کریں زندگی میں. اللہ کے نبی اپنی ایک محفل میں, ایک سیٹنگ میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے, ایک سیٹنگ. اور کثرت سے درود پڑھیں, کثرت درود پڑھا کریں. ایک صحابی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع ہو گئے. تو اللہ کی نے کہا کہ تم نے بہت جلدی کی ہے, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر مجھ پہ درود پڑھو, پھر دعا مانگو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ, میں آئندہ اللہ کی حمد بیان کروں گا, آپ میں درود پڑھوں گا اور پھر دعا مانگوں. تو ان کا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر مجھ پہ درود زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے مزید بہتر ہے, میرے لیے نہیں تمہارے لیے بہتر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ کہ I will recite 1/3 درود and 2/3 دعاز. انہوں نے کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم درود اور زیادہ کر لو گے تمہارے لیے بہتری ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ میں 2/3 درود پڑھا کروں گا آپ پہ, اور اس کا 1/3 دعا کیا کروں گا. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے فائدہ ہے. رسول اللہ آج کے بعد آپ پہ میں درود ہی پڑھا کروں گا بس. انہوں نے کہا اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں ختم کر دے گا اور تمہیں ہر مشکل سے آزاد کر دے گا. جے اللہ کے نبی درود پڑھنا. جو شخص صبح اور شام اللہ کے نبی 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام فرشتے 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں, 70 ٹائمز. اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کو نیکیاں لکھی جاتی ہیں. There is so much reward. اور ایک اور دیکھ سکتے کیا آتا ہے سبحان اللہ, ہم کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے. کون کون چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے؟ ہر بندہ چاہتا ہے.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے نا میرے میں روح ڈالی جاتی ہے اور مجھے اس کا درود پہنچایا جاتا ہے. اللہ کے جو فرشتے ہیں نا نورانی مخلوق وہ اللہ کے نبی تک اس بندے کا درود پہنچا. جسٹ امیجن سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ آپ کا بندہ عبداللہ بن عبد الرحمن اس نے آپ نے درود پڑھا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی تک درود پہنچایا جائے. شیخ صالح الغاسمی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا ہارٹ سرجری ہوئی اور ان کے نا ہارٹ بلاکیج تھے بہت ساری ڈاکٹرز بلاک تھی اور سٹنٹس ڈلے ہوئے تھے تو بہت ایشوز تھا ان کے اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے لینتھی آپریشن. کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا. ڈاکٹرز نے میرا آپریشن کیا سکسیسفل ہو گیا الحمدللہ. آنکھیں لگا دیے میں اٹھا تھا آئی واز ریلیکسڈ. کچھ دیر بعد ڈاکٹرز دوبارہ آنے شروع ہو گئے اور جو ساتھ مشین تھی ان میں پی 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 کچھ ہونے شروع ہو گیا اور ایک ڈاکٹر آ رہا دوسرا تیسرا چوتھا. یہ عرب کے بہت بڑے داعی ہیں شیخ صالح الغاسمی ابھی بھی زندہ ہے رحمہ اللہ. تو ڈاکٹرز آئے اور وہ کہتے ہیں میں اب تو بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کی شکل پہ نا پریشانی دیکھی میں مزید پریشان ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بلاکیج تھے نا وہ سم تھنگ ہیپن کہ بہت زیادہ نا بلاک ہو گیا اینڈ وی ہیو ٹو ری آپریٹ ہم اگین. تو ہمیں دوبارہ کھول کے سرجری کرنی پڑے. کہتے ہیں کہ پہلے سرجری میں تو آئی واز ا بٹ ریلیکسڈ لیکن اس دفعہ میں بہت پریشان ہو گیا. تو وہ لوگ جب گئے اپنے اکوپمنٹس لینے کے لیے اور اپنے چیزیں لینے کے لیے کہتے ہیں آئی واز ریئلی ورڈ. کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک نا آئی تھنک لیبنانی نرس کھڑی ہوئی تھی. وہ مجھے کہتی ہے کہ یا صالح صلی علی محمد اے صالح اللہ کے نبی پہ درود پڑھو. اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع ہو گیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس پہ درود پڑھو گے تمہارے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری ساری مشکلات کا حل ہو جائے گا. کہتے ہیں میں درود پڑھنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ جب ڈاکٹرز آئے اور دوبارہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں اٹیچ کی they were confused and surprised. اور جب میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ جو رپورٹس ابھی آ رہی تھی کہ بلڈ دوبارہ جو ہے نا بلاکیجز آ گئی ہیں they are all removed, they are all gone. اور کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے کی فضیلت سمجھ میں آئی کہ کتنا افضل ہے یہ ذکر اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا. سبحان اللہ. تو اپنی زندگی کو نا